بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیس بن ربعی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو اپنے سامنے تھوک دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے اور فرمایا، جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرہ انور کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، پھر نمازی سے توجہ نہیں ہٹاتے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے توجہ ہو جائے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں نمازی کے ادھر ادھر جھانکنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو اچکتا ہے جسے شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو وہ جلدی مت کرے حتیٰ کہ اپنی ضرورت اور حاجت پوری کر لے، اگرچہ اس دوران نماز کھڑی ہو جائے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، لوگو مخفی اور پوشیدہ شرک سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخفی شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز کو خوب مزین کرتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوب محنت اور کوشش سے نماز ادا کرتا ہے، تو یہی مخفی اور پوشیدہ شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے روز ظلم تاریکیوں کا باعث ہوگا، اور بے حیائی سے بچو، لالچ اور بخل سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں بخل اور لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ انہیں قطع تعلقی سے بچنے کا حکم دیا گیا لیکن وہ قطع تعلقی کرتے رہے، انہیں بخل سے بچنے کا حکم دیا گیا لیکن وہ بخل کرتے رہے، انہیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا لیکن وہ گناہ کرتے رہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل اسلام میں سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اسلام کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ مسلمانوں کو تیری زبان اور ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس شخص نے یا شاید کسی دوسرے شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے اچھی ہجرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہجرتیں دو ہیں، شہری کی ہجرت، دیہاتی کی ہجرت۔ دیہاتی کی ہجرت یہ ہے کہ جب اسے بلایا جائے تو وہ آ جائے اور جو حکم دیا جائے اس پر وہ عمل کرے، اور شہری کی ہجرت میں آزمائش بھی زیادہ ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔